عربی گرامر کے ہمارے دروس چل رہے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں حروف الندا کی بات کی تھی، اس سے پہلے والے میں بھی ہوئی تھی، پچھلے ہفتے کچھ اس کا اعادہ ہوا تھا، تو تھوڑا سا اس کو اور دوہرا لیتے ہیں کہ نئی بات ہے. تو 5 ایسے حروف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور آ، اور ان میں سے یا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، جس کو ندا دی جا رہی ہوتی ہے، اس کو منادا کہتے ہیں. پکارنے والے کو منادی، اور جس چیز کو یا جس کو پکارا جائے اس کو منادا. پھر ہم نے بتایا تھا کہ منادا کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ منادا یا تو مفرد ہوگا یا وہ مضاف ہوگا. اگر وہ مفرد ہے، مفرد سے مراد ہے کہ اکیلا ہے، مرکب میں نہیں ہے، تو وہ خاص نام ہوتا ہے. عموماً خاص نام ہو تب بھی، اور عام ہو یعنی نکرہ ہو تب بھی، علم ہو یا نکرہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو مرفوع پڑھتے ہیں، یعنی اس پر ایک پیش پڑھتے ہیں. یا نوح، نوحن تھا، زیدن تھا، یا زید، اس پر اب تنوین نہیں پڑھی جاتی بلکہ ایک پیش پڑھا جاتا ہے. اسی طرح رجلن ہوتا تو یا رجلو، یا رجلو، علم کی ایک مثال دے دی، لیکن اسی طرح نکرہ میں بھی ایسا ہی ہوگا. یا ولدن کو ولدو پڑھیں گے، یا ولدو، تو مطلب بولیں گے تو یا ولد، یا نوح، یا زید، لیکن لکھا ایک ہی پیش جائے گا، 2 پیش نہیں آئیں گے. جن میں آتے ہیں ان میں بھی محمدن میں آتا ہے یا محمدو، محمد پڑھیں گے یا محمد، لیکن ایک پیش، 2 پیش یعنی تنوین نہیں آتی. اس لیے کہ اب یہ معرفہ بھی بن گیا ہے اور خاص ہو گیا، بس یہ اس کی خاص شکل ہے. اور اگر معرف باللام ہوتا یعنی اس پر ال ہو، تو اب اس سے پہلے یا خالی نہیں لگاتے بلکہ ایہا بھی لگا لیتے، تو یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا المسلمون. اور اگر عورت ہو تو یا ایتھا المسلمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو مؤنث کے لیے ایتھا اور مذکر کے لیے ایہا، اگر ال کے ساتھ ہو. بغیر ال کے ہو تو یا. اور اگر یہ مضاف ہو تو بتایا تھا کہ یہ مضاف اگر ہو منادا تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو عبداللہ کو اگر پکارا جائے تو کہا جائے گا عبد اللہ. یہ یا شروع میں جو لگا ہے یہ کبھی کبھی حذف کر دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کو بولا جائے، اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں، یعنی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیشہ او لگانا ضروری نہیں ہوتا، اے لگانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی منصوب ہی پڑھیں گے. عبداللہ پکاریں گے کسی کو. ابا بکر، سنو کہنا اگر ہو تو ابا بکر ہی کہیں گے عربی میں. ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ، تو ابا ہریرہ صحیح ہے نا. اسی طرح یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، نبی کی عورتوں. تو یہ اس کی 3 ہم نے شکلیں پڑھی، اور کچھ تفصیل اس میں ہے وہ آگے اگلی ایڈوانس لیول پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اسماء اشارہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اشارہ جو کیا جاتا ہے، ڈیمونسٹریٹو یا انڈیکیٹو پروناؤنس، وہ جو آپ یوز کرتے ہیں تو وہ اشارہ کرتے ہیں، قریب کے لیے بھی کرتے ہیں اور بعید کے لیے بھی کرتے ہیں. قریب کے لیے اگر ہے تو ہاذا واحد کے لیے، اور یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، ہاذا 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 ہی رہتا ہے. عورتوں کے لیے ہاذہی 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 رہتا ہے واحد کے لیے. تسنیہ میں بدل جاتے ہیں، ہاذانی ہاذینی ہاذینی، آنی اینی اینی، وہی ہاتانی ہاتینی ہاتینی، آنی اینی اینی، وہی. اور جمع سب کی ایک ہے، ہا اولائی، ہر کیس میں، ہر حالت میں. تو یہ آسان ہو گیا اس لحاظ سے، 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بعید کے لیے یعنی دور والوں کے لیے وہ ذاکا یا ذالکا بولتے ہیں، ایک ہی ہے تینوں میں، تینوں حالتوں میں. عورتوں کے لیے مؤنث کے لیے تاکا یا تلکا بولتے ہیں، اور تسنیہ کے لیے ذانکا زینکا زینکا، اور مؤنث تسنیہ کے لیے تانکا تینکا تینکا، اور جمع سب کی ایک ہے اولائی کا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. اس میں بتایا تھا کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو مشارن الیہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ اور مشارن الیہ، یہ اگر دونوں مل جائیں گے تو مشارن الیہ اور اس میں اشارہ مل کے مرکب اشاری بنے گا. یہ بھی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے. تو
مشارن الیہ جو ہوتا ہے اس پر یا تو ال آتا ہے یا وہ مضاف بن کے آتا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مضاف الیہ بھی ہوگا. تو یہ دو صورتیں ہیں اس کی. اگر آپ اس کو مرکب اشاری بنانا چاہیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ مرکب اشاری نہیں رہے گا. مرکب اشاری کے لیے اس میں اشارہ اور مشارن الیہ، مرکب اشاری کے لیے اس میں اشارہ ھذا ذالک تلک جو بھی ہو، اور مشارن الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ دونوں ہونا ضروری ہے. اور یہ مشارن الیہ دو ہی صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو ال کے ساتھ آئے گا یا یہ مضاف الیہ بن کے آئے گا. ذالک الکتاب، دیکھیے ال کے ساتھ آیا ذالک الکتاب. تلک الرسل، ال کے ساتھ آیا یہ سارے رسول. آپ سوال کریں گے کہ تلکا کیوں لایا؟ تلکا تو مؤنث کے لیے آتا ہے. جی ہاں مؤنث کے لیے آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جمع مکسر کے لیے بھی آتا ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر ایسا ہو کہ آپ مضاف الیہ کی صورت میں لا رہے ہو، مضاف الیہ کی طرح لا رہے ہو مشارن الیہ کو، یعنی اس کو مضاف بنا رہے ہو، تو اس صورت میں اس کو ھذا سے پہلے لانا پڑے گا، یعنی اس میں اشارہ سے پہلے لانا پڑے گا. بعد میں لائیں گے تو پورا جملہ مکمل ہو جائے گا، بات بنے گی نہیں. مثلا اگر آپ اس کو کہتے ہیں ھذا اور اس کو مضاف بناتے ہیں ھذا کتابکم، تو یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تو مرکب اشاری بنا ہی نہیں. مرکب اشاری کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ کتاب، تمہاری یہ کتاب، بادشاہ کا یہ بیٹا، تو یہ ہے مرکب اشاری ناقص. اگر کہا جائے یہ تمہاری کتاب ہے یا ھذا ابن الملک، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تو بات مکمل ہو گئی، تو مرکب تام ہو گیا، جملہ ہو گیا. ھذا مبتدا بنا، ابن الملک مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی خبر بن گیا. اسی طرح ھذا کتابکم، ھذا مبتدا بنا، کتابکم مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی خبر بن گیا، تو جملہ مکمل ہو گیا، یہ تمہاری کتاب ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں. ہم تو اس کو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں اشارہ اور مشارن الیہ کی کنسٹرکشن میں، تو اس کے لیے ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا الٹا، کتابکم ھذا ابن الملک ھذا. ورنہ اگر بعد میں کرنا ہے تو اس پر ال لے کر آئیے، ھذا الکتاب، ھذا الابن. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے آپ کہیں کہ ہم اس کے آگے ملک لگا دیتے ہیں، نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ مضاف پر تو ال آتا ہی نہیں. تو اگر آپ اس کو مضاف بنانا چاہ رہے ہیں تو مضاف پر ال نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی. آپ پہلے پڑھ چکے ہو، بارہا اس کا اعادہ ہو چکا کہ مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی. تو اگر آپ کتابکم کہیں کہ بھئی ہم ھذا کتابکم کی جگہ اس پر ال لگا دیتے، ھذا الکتابکم کر دیں، نہیں، یہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ھذا کے بعد یہ کتاب، یہ مضاف ہو رہا ہے کم کے لیے، تمہاری کتاب، تو اور مضاف پر ال نہیں آتا، تو ھذا الکتابکم نہیں کہہ سکتے. ھذا الکتاب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو مضاف نہیں بنا سکتے ہیں کہ مضاف پر ال نہیں آتا. ھذا کتابکم. تو اب اس کو کتابکم کو باہر لانا پڑے گا، پہلے لانا پڑے گا، تاکہ یہ اس میں اشارہ بن سکے اور مرکب اشاری مکمل ہو جائے، یعنی مرکب ناقص کی طرح بنے. ورنہ ھذا کتاب یا تانے کا بنتان ایسا کریں گے، نکرہ لے آئیں گے. آپ کہیں کہ خالی مضاف نہیں بناتے لیکن نکرہ لے آئیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ پھر وہی مبتدا خبر بن جائے گا. یہ ایک کتاب ہے، یہ دونوں بچیاں ہیں، دو بچیاں ہیں، تو وہ مکمل ہو جائے گا جملہ. تو ہمیں تو مرکب ناقص بنانا ہے مشارن الیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. چلیے تھوڑی سی مشق کر لیتے. ھذا قلمی، انگریزی کیا ہوگی؟ یہ میرا قلم ہے. ھذا مبتدا، قلمی میرا قلم ہے. ھذہ ساعۃ حسنہ، یہ اچھی گھڑی ہے، یہ اچھا لمحہ ہے بھی کہہ سکتے ہیں. ساعہ کے معنی ٹائم بھی ہوتا ہے اس لیے، ورنہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں. تو دیکھیے یہ مبتدا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور یہ موصوف صفت مل کے خبر ہے. موصوف صفت مل کے دیکھیں، ساعۃ حسنۃ، نکرہ نکرہ، مؤنث مؤنث دونوں ال کے بغیر ہیں، اس لیے نکرہ. مؤنث مؤنث دونوں مرفوع ہیں، دیکھیں پیش پیش، اور دونوں واحد ہیں، یہ بھی واحد ہے. تو دیکھیے موصوف صفت ہو گئے نا، موصوف صفت اچھی گھڑی، یہ نکرہ ہو گیا، اور یہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی قسموں میں سے، ساتھ میں سے، تو اس لیے یہ مبتدا اور یہ خبر. ھذا یہ بھی مبتدا، قلمی مضاف مضاف الیہ مل کے یہ اس کی خبر بن گئی، یہ میرا قلم ہے. ھذان الرجلان اخوان. اب یہ دیکھیے یہاں ال آیا ہے، تو اب یہ مبتدا خبر نہیں بنے گا، بنے گا مبتدا خبر ذرا آگے جا کے بنے گا. یہ جو ال آیا ہے، بتایا تھا کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد ال آ جائے اسم پر، تو یہ اس کا مشار الیہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ مضاف نہ ہو. کیونکہ مضاف ہوگا تو اس پر ال آ ہی نہیں سکتا، اگر مضاف ہوگا تو ال نہیں آتا. تو اب یہ ال کے ساتھ ہے، تو یہ اب اس کا مشار الیہ ہے، یعنی اس پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں مرد،
हादान रजुलान, ये दोनों मर्द, अखवान, दोनों भाई हैं, ये दोनों मर्द भाई हैं। अखवान, अखुन का तस्निया अखवान, ये दोनों मिलके इशारा और मुशारुन इलैह मिलके मुब्तदा, और ये अखवान उसकी खबर। हाउलाइल अशखासु इख्वान, अब ये भी इसमें इशारा है और ये मुशारुन इलैह है क्योंकि इस पर अल आ गया है। तो ये सारे मर्द, ये सारे अशखास, ये सारे लोग इख्वानुन भाई हैं। अभी जमा का सीगा लिया, वो अखवान था, ये इख्वान है, जेर के साथ होता है तो, और एक खास साकिना, तो इख्वान ये जमा है, इख्वतुन भी आता है, इख्वान भी आता है, और अखवान तस्निया है। किताबु हादल वलद, अभी देखिए क्योंकि यहाँ पर किताब है, किताबु हादल वलदी, ये है मुजाफ मुजाफ इलैह, ये इशारा, इसमें इशारा मुशारुन इलैह, हादल वलद ये लड़का, कहना इशारत है कि इस लड़के की किताब, तो किताबु हादल वलद, इस लड़के की किताब, इस लड़के की किताब। तो देखिए मुदाफ इलैह बनाना था, इसको मुदाफ बनाना था, तो अब ये पीछे ले आते हैं, शुरू में ले आते हैं। इस किताबु हादल वलद, इस लड़के की किताब, नज़ीफुन अच्छी है, साफ, अच्छा, नज़ीफ का मतलब साफ सुथरी है। वो कज़ालिक वजहुहु, और इसी तरह उसका चेहरा, इसी तरह उसका चेहरा है, यानी वो भी साफ है। किताबुल वलदी हादा, इस लड़के की किताब, इस लड़के की किताब, वसिखुन गंदी है, साफ सुथरी नहीं रखी उसने, गंदी है। इस्मु हादिहिल बिन्त, इस बच्ची की का नाम, इस्मु हादिहिल बिन्त, इस बच्ची का नाम, इस लड़की का नाम ज़ैनबु, ज़ैनब है। तिलकल मनाज़िरु, देखिए फिर अल के साथ आया तो इसमें इशारा, ये भी सब मुशारुन इलैह के साथ बन रहे, इसलिए कि आप मुदाफ को पहले ले आते हैं, इससे बात दुरुस्त हो जाती है। तिलकल मनाज़िरु, ये मंजर, ये सीनरी, हसनतुन अच्छी है, ये सारी सीनरियां अच्छी है, सीन अच्छे हैं। हातानिल यदानी, देखिए ये भी अल के साथ है तो इशारा और मुशारुन इलैह, ये दोनों हाथ, नज़ीफतान नकीरा है, खबर बन गई, उस ये दोनों हाथ साफ है। अहादा अखूका अमजा का, ऐसा कुछ है शायद, मुझे नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन कट गई, इसको मैं जरा साइड में कर लेता हूँ। अहादा अखूका अमजा, क्या ये तुम्हारा भाई है या वो, क्या ये तुम्हारा भाई है या वो। अब ये देखिए अहादा अखूका, क्या ये तुम्हारा भाई है, ये मुब्तदा बना, अब ये इसमें इशारा मुशारुन इलैह नहीं बनेगा, क्योंकि मुशारुन इलैह के लिए क्या है कि अगर ये मुदाफ हो, अखू का तुम्हारा भाई, भाई ऑफ यू, योर ब्रदर, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया। जब भी मुदाफ मुदाफ इलैह हो तो उसको बाहर आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था, हाजा से पहले आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है। उससे पता चला कि ये मुब्तदा है और ये उसकी खबर है। क्या ये तुम्हारा भाई है अमजा का, या वो तुम्हारा भाई है, ठीक है, ये उसका ट्रांसलेशन हो गया। उल्टा भी कर लेते हैं इसका, ये डॉक्टर हाजिक है, माहिर है, तो कैसे करेंगे, ये डॉक्टर, देखिए अब ये डॉक्टर इशारा कर रहे हैं डॉक्टर के लिए, तो क्या लगाएंगे, हाजा, ये के लिए, मुज़क्कर के लिए हाजा आता है, डॉक्टर के लिए तबीब, अगर उसको मुशारुन इलैह बनाना है, जो कि हम बना रहे हैं यहाँ पर अंग्रेजी में, है ना, इस डॉक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज ए लर्नड डॉक्टर, बल्कि हम कह रहे हैं कि ये डॉक्टर लर्नड है। तो अब क्या कहेंगे, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिला के लगाएं, और जब भी लगाएंगे ऐसा करके, और ये मुदाफ तो बन नहीं रहा तबीब, तो उस पर अल लगा दीजिए। हाज़त तबीबु हाज़िकुन माहिरुन मुत्क़िनुन, जो भी लगाना चाहे, हाज़त तबीबु, हाज़ा अत्तबीबु, सही है, क्योंकि आप इसमें इसको इशारा और मुशारुन इलैह बनाना चाहते हो, उस पर अल लगाना पड़ेगा, या उसको अगर वो मुदाफ इलैह बनता हो तो उसको पहले लाना पड़ेगा। दिस फ्रेंड ऑफ माइन इज वेल्दी, ये मेरा ये दोस्त अमीर है, ये दोस्त जो मेरा है, ये वाला दोस्त, ये मेरा दोस्त, ये अमीर है, तो हादा आ गया, मेरा दोस्त, तो मेरे दोस्त को क्या कहेंगे, दोस्त के लिए अरबी में सदीक इस्तेमाल करते हैं, सिद्दीक नहीं, सदीक, सदीक, और मेरा दोस्त मुदाफ इलैह हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैह, सदीकी, जैसे कलमी था उसी तरीके से सदीकी, मेरा दोस्त, मुदाफ मुदाफ इलैह होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पे इशारा कर रहे हैं ना, ये मेरा दोस्त जो है,
تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے لانا پڑے گا. تو صدیقی ہاذا، میرا یہ دوست، صدیقی ہاذا امیر ہے، غنی دوست فرینڈز آر ویلدی، یہ دوست امیر ہے. تو دوست کے لیے کیا آتا ہے؟ دوست کے لیے تو صدیق آتا ہے اور جمع اس کی ہے اصدقاء، لیکن دوست کے لیے اس میں اشارہ بعید ہے، دور کا ہے، تو اس کے لیے اولئک، اولئک الاصدقاء، اصدقاء پر ال لگانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو مشار الیہ بنانا چاہتے ہیں. مشار الیہ بنائیں گے تو ال لگائیں گے، یا وہ مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ ہو تو اس کو پہلے لے آتے ہیں، یعنی مضاف ہو. تو اولئک الاصدقاء، یہ سارے دوست امیر ہیں. غنی کی جمع اغنیا، اغنیا، ٹھیک ہے. The son of the king is generous، یہ لڑکا بادشاہ کا. تو یہ کے لیے حاضہ آتا ہے مذکر کے لیے، اور بادشاہ کا بیٹا ابن الملک، بادشاہ کا بیٹا. لیکن اگر ابن الملک چونکہ مضاف ہو رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا، اس کو بعد میں لائیں گے تو یہ مبتدا خبر بن جائیں گے، تو اس کو پہلے لانا پڑے گا. ابن الملک ھذا، مضاف مضاف الیہ پہلے لے آئیے. ابن الملک ھذا، اس بادشاہ کا ابن الملک ھذا، یہ بادشاہ کا جو بیٹا ہے جنرس ہے، سخی، جواد. That she camel is beautiful، وہ اونٹنی خوبصورت ہے، اچھی ہے. So that she camel مؤنث ہے تو ہادی، ہادی، اور سوری مؤنث تو ہے لیکن دیٹ پوچھا ہے انہوں نے، دس نہیں. دس کے لیے ہادی ہی ہوتا ہے، دیٹ کے لیے تل کا. تل کا اب آگے جو اشارہ لگانا ہے وہ مشار الیہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ بن رہا ہے نا. وہ اونٹنی، تو تلک الناقۃ، ال لگانا پڑے گا. تلک الناقۃ، ورنہ ال نہیں لگائیں گے، تلک ناقۃ کہہ دیں گے، تلک ناقۃ کہہ دیں گے نکرہ کے ساتھ، تو کیا بن جائے گا؟ مبتدا خبر. یہ ناقہ ہے تو کہیں گے تلک الناقۃ، یہ اونٹنی، جمیلۃ، اچھی ہے، بیوٹیفل ہے. ٹھیک ہے. دس ہینڈسم بوائے از پائس، یہ خوش شکل اچھا، اس کے لیے حسن لگا سکتے ہیں، جمیل لگا سکتے ہیں. تو ولد جس کے لیے ہاذا تو موصوف صفت ہے، تو موصوف صفت کو بعد میں لا سکتے ہیں لیکن دونوں پر ال ہونا چاہیے ورنہ یہ مشار الیہ نہیں بنے گا. تو ھذا الولد الجمیل، یہ اچھا لڑکا نیک ہے. صالح، وہ نکرہ لے آئیے تو خبر بن جائے گی، خبر نکرہ ہوتی ہے عموماً. او عبداللہ از دس یور سن، اے عبداللہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ یا عبداللہ، یا عبداللہ، صحیح ہے. یہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اھذا، سوال کے لیے، یا حل ھذا ولدک، تمہارا بیٹا ہے. تو مبتدا خبر بنا رہے ہیں یہاں پر، اس میں اشارہ نہیں کر رہے. اس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس میں اشارہ کے طور پہ مرکب نہیں بن رہا ہے، مشار الیہ نہیں ہے، کیونکہ مشار الیہ کے لیے ال آنا چاہیے یا مضاف الیہ بنتے. مضاف الیہ یہ بنتا تو ہے لیکن آپ چاہیں گے تو کیا تمہارا یہ بیٹا ہے؟ نہیں، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ پورا ھذا قلمی کی طرح ہے. ھذا ولدک، تمہارا بیٹا ہے، اس کو بعد میں ہی لائیں گے. Those boys are standing in front of their father، وہ لڑکے. اولئک الاولاد، یہ سارے لڑکے. اولئک الاولاد، ال لگائیں گے کیونکہ اس میں اشارہ بنا رہے ہیں، مشار الیہ پر ال آئے گا. اسٹینڈنگ، قائمون، اپنے والد کے سامنے. امام ابیہم، ہے نا. ابن کو جب مجرور حالت میں لاتے ہیں، امامہ کے بعد مجرور حالت میں لاتے ہیں کیونکہ مضاف الیہ کی طرح کام کرتا ہے ظرف. ابیہم، this is a good man and those two are transgressors. this is a good man. ھذا رجل صالح، مبتدا خبر موصوف صفت کے ساتھ آگے. ھذا رجل صالح و ھذان، بلکہ دوز کہہ رہے ہیں، دیز کے مقابلے میں دوز. تو دس کے لیے تو ھذا لگاتے ہیں،
اور تسنیہ کے لیے ہاذانی لگاتے ہیں، لیکن دیٹ کے لیے ذالکا اور زانکا، صحیح ہے، وزانکا، وزانکا، دوز ٹو آر فاسقان، ٹرانسگریسرز ہیں، فاسق ہے، فاسقان. That girl is pious and so is her mother. وہ لڑکی نیک ہے اور اسی طرح اس کی اماں. That girl، تلکا، اس پر ال لگائیں گے تاکہ مشار الیہ بنے. تلکل بنتو صالحۃ، نیک ہے. وکذالک، اسی طریقے سے، امہا، اس کی ماں ہے. وکذالک امہا، صحیح ہے. یہ اس کی ہو گئی. آج جو نیا سبق ہے اس میں کچھ اسماء استفہام پڑھیں گے. اسماء استفہام مطلب وہ ایسے ہیں الفاظ جس سے آپ سوال کرتے ہیں. ایک تو آپ حل اور آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو کہ آپ کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس میں جیسے آپ انگریزی میں آکسیلری ورب کو باہر لے آتے ہیں، مثلا I am hungry تو آپ کہیں گے am I hungry، تو یہ ایم جو ہے باہر لے آئیے تو اس سے وہ سوال بن جاتا ہے. تو ایک تو سوال بنانے کا طریقہ یہ ہے. تو ایک تو یہ والے ہوتے ہیں کہ is am are کو باہر لے آئیے تو اس سے سوال بن جائے گا، کیا ایسا ہے؟ تو عربی میں اس کے لیے یا حل لگا دیتے ہیں، ہے نا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. لیکن اس کے علاوہ بعض سوالیہ اسما بھی ہوتے ہیں، ایسے حروف، بلکہ حروف کہنا چاہیے کہ وہ حروف بھی ہوتے ہیں کہ جس سے جو باقاعدہ سوال جن سے کیا جاتا ہے ان کے اپنے معنی ہوتے ہیں. مثلا جیسے انگلش میں جسے WH ورڈز کہتے ہیں، ہے نا، وہ ہاؤ، واٹ، وین، وچ، ویئر، تو اس طرح کے جو ہیں وائی، یہ سارے بھی عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو آج ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو دیکھیے، اور یہ عموماً مبتدا بن کے آتے ہیں، جبکہ یہ اور حل یہ مبتدا نہیں بن سکتے. تو یہ دیکھیے اس کا ایک لسٹ ہے، اس سے زیادہ ہے لیکن تھوڑے سے یہاں موجود ہیں، ان کو دیکھ لیجیے. این، ویئر، یہ سب آپ جانتے ہیں. این انت، آپ کہاں ہیں. من این انت، آپ کہاں سے ہیں. تو این کے معنی ہے کہاں، ویئر. کیف، ہاؤ، کیسے ہیں. من، کون. متا، کب. لما یا لماذا، وائی، کیوں. انا، کہاں سے، کیسے. کم، کتنے. ایون یا ایتن، کون سا، وچ کے معنوں میں. ما یا ماذا یا ایش، آج کل سلینگ میں ایش بولتے ہیں، وہ ایو شیئن کا شارٹ فارم، اس کا مطلب ہے کیا. یہ استعمال ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جوڑ بھی جاتے ہیں. تو مثلا یہ شروع میں آتے ہیں عموماً، یہ صدر کلام کو چاہتے ہیں، یہ جملے میں ابتدا میں آتے ہیں بالکل، تو عموماً اسی لیے مبتدا بن جاتے ہیں یہ. تو من ابوک، تمہارے ابا کون ہے، کون ہے تمہارے ابا. ما لون قمیصک، دیکھیں مضاف مضاف الیہ بن کے آ رہے، کیا رنگ ہے تمہاری قمیص کا. کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے. کیف صحتک، کیفیت کیسی ہے تمہاری، صحت کیسی ہے تمہاری. کیفیت اسی سے نکلا کیسا ہونا، ٹھیک ہے نا. ان کا اگر وہی مضاف بنتے ہیں تو پھر ان کو ظاہری بات ہے مضاف الیہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اگر ان کو مضاف الیہ بنانا ہو تو ایسے ہی کریں گے. کتاب من، کس کی کتاب. من کتاب تو کہہ نہیں سکتے، من کتاب کا مطلب کون کتاب. کتاب من، کس کی کتاب، تو اس کو بھی مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال کر لیں گے. کتاب من، پہلے وہ لے آئیں گے پھر بعد میں یہ لے آئیں گے. ان سے پہلے حروف جارہ بھی لگائے جا سکتے ہیں، تو اس سے وہ اور اضافی لفظ بن جاتے ہیں، ادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، بہت سے نئے آپ کے پاس حروف آ جاتے ہیں. جیسے لی من، من کے معنی تھا کون، اور لی لیے، کون کے لیے مطلب کس کے لیے. ہو فار، لٹرل میننگ تو یہ ہوئے ہو فار، کس کے لیے، لیکن کس کے لیے. لمن. لما، واٹ فار، کس کے لیے. اب یہاں پہ ہے کیا کے لیے، مطلب کیوں. لما کے مطلب لے ما، لی حرف جر ہے اور ما واٹ، واٹ فار یعنی کس کے لیے
लिमन, लिमा, क्या, क्या चीज के लिए। बी कम, कम माने कितने, और बी माने साथ, कितने के साथ मतलब कितने में दे रहे हो, कितने के बदले दे रहे हो। बी के एक मतलब बदले के भी होते, किस कितने के बदले दे रहे हो, मतलब हाउ मच, इसकी कीमत क्या है, ये चीज कितने में खरीदी है। बी कमिश तरह का, कितने की तूने ये खरीदी है। इला आइन, कहाँ को, यानी कहाँ जा रहे हो। इला आइन, कहाँ जा रहे हो। आइन माने कहाँ, इला तरफ। तो देखिए हरफ जर लगा के मानी में एक नया, एक उससे हुस्न पैदा हो गया, एक नया लफ्ज आपके पास आ गया। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, उर्दू में भी ऐसा था, आप नए नए चीजें उसमें जोड़ देते हैं। फीमा, किस में, फीमा किस में। इला मता, कब तक, कब तक ऐसा करते रहोगे। मिन माँ, किस चीज से, मिन माँ किस चीज से। मिम मन, किस से, किन लोगों से, किस शख्स से। अन माँ, किसके बारे में। अम्मा, अम्मा मिलके अम्मा बन जाता है। मिन ऐना, कहां से, जैसे इला ऐना है इसी तरह मिन ऐना, कहां से हो, मिन ऐना। तो देखिए वही है सारे, उनमें इजाफी हरफ जर लगा देते हैं। अगर आप उसमें ली लगा देते हैं तो आपको फिर जुमला बनाने में और आसानी हो जाती है, नई नई चीजें बना सकते हैं। किसका कलम है, हादल कलम, आप जैसे मसलन कह रहे थे ये कलम किसका है, तो आप कहेंगे ली मन हादल कलम, लीमन हादल कलम, किसके लिए है ये कलम, मतलब किसका है ये कलम। इसी तरह ये कुरान में आया लीमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए है बादशाही आज के दिन। तो अब यहाँ देखिए लीमनिल, असल में था लीमन, लीमन, तो ये जेर कहां से आ गया, ये सवाल। इसका एक कायदा है, वो कायदा आज देख लेते हैं। और दूसरा ये कि अल मुल्कु है और अल यौमा है, तो ये अल अल कहाँ चला जाता है। ये हमजा जो है, ये हमजा ये क्या है, इसको हमजतुल वसल कहते हैं। हमजतुल वसल, हमजतुल वसल, वसल के माने मिलाना, हमजा माने वो हमजा जो मिलाता है, जो जोड़ने के लिए है। जो पिछली आयत से अरबी जबान में कोई भी लफ्ज साकिन से शुरू नहीं होता, यानी इसका पहला हर्फ किसी भी लफ्ज का साकिन नहीं हो सकता। अगर होगा तो उससे पहले हमजा लगाकर उस पर जबर जेर पेश कुछ लगाएंगे और इस तरह से उसको मुकम्मल करेंगे। इसको हमजतुल वसल कहते हैं, जोड़ने वाला हमजा, वो हमजा जो जोड़ देता है। तो ये शुरू में जरूरत होती है इसकी, बीच में इसको गिरा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बीच में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसी आयत में लिमन अल मुल्कु अल यौमा, किसके लिए है आज बादशाही, बादशाही आज के दिन। तो अब एक तो कायदा यहाँ पर ये है कि अल, ये देखिए ये जो है ये हमजतुल वसल है, ये भी हमजतुल वसल है, ये भी हमजतुल वसल है। इसीलिए आपको अब इसको गिराना पड़ता है, क्योंकि ये हमजतुल वसल शुरू में तो चाहिए होता है, बोलने में बीच में नहीं चाहिए होता। लिमन अल मुल्कु अल यौमा नहीं पढ़ते, अर्रहमानी अर्रहीम नहीं पढ़ते, बल्कि अर्रहमानिर रहीम मिला देते हैं उसके साथ। तो अब आप जब ये देखते हैं कि लिमन, ये क्या है, नून किस हालत में, साकिन है ना, मजजूम जजम है इस पर, ये साकिन हो गया। इधर लाम, ये भी साकिन, अब क्या करें, ये भी साकिन ये भी साकिन। अरबी में दो साकिन एक साथ नहीं हो सकते, तो जब भी दो साकिन ऐसे हो, आखिर में तो हो सकते हैं कभी रुक जाए उस पर तो, लेकिन बीच में नहीं आ सकता। तो जब नहीं आता है तो ऐसी सूरत में किया जाता है, उमूमी तौर पर अक्सर ऐसा किया जाता है कि जो पहला वाला होता है उसको अपनी तरफ से जेर लगा देते हैं, कसरा दे देते हैं, इसको कहते हैं अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसरा। तो अगर आप हमजतुल वसल दोनों हटा दें, लिखने में तो लिखना पड़ता है, लेकिन बोलने में आपको गिराना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो अब ये साकिन साकिन को जोड़ना है तो आपके लिए ये कायदा लगाना पड़ेगा, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका, इस साकिन को जब हरकत दी जाती है, हुर्रिका बिल कसरी, तो उसको हरकत कसरा से दी जाती है। तो इसीलिए आपने क्या किया, इस नून के नीचे एक जेर अपनी तरफ से लगा दी, इसीलिए आप कहते हैं लीमनिल मुल्कुल यौम। ये हमजा भी गया, ये हमजा भी गया, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं थी दोनों की। लिमनिल मुल्कुल यौम, तो ये जेर जो आया है ये हमने इजाफी लगाया है, साकिन दो आ गए थे इसलिए। आप पूछेंगे यहाँ क्यों नहीं लगाया काफ पर, इसलिए कि यहाँ जरूरत नहीं थी, काफ साकिन नहीं था, काफ पर पहले से पेश था, तो वही पेश से जोड़ देंगे, लाम को साकिन को जोड़ देंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ दोनों साकिन थे, लाम भी और नून भी थे, इसलिए उसको जोड़ने के लिए एक
قاعدہ ہے یہ کہ ساکن جب بھی ہو اور اس کو حرکت دینا پڑے تو اس کو کسرہ سے دیتے ہیں، دو ساکن آئے تو پہلے والے کو کسرہ دیتے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ان کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. کبھی آپ نے شاید تلاوت میں امام کو مسجد میں نمازوں میں خاص طور سے مغرب کی اس میں تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو تو وہ کبھی پڑھتے ایسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اسی قاعدے کے تحت کرتے ہیں. اس کی تفصیل چھوڑ دیتا ہوں ورنہ ٹائم لگ جائے گا، کسی اور وقت ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھول کے دیکھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بھی یہی ہوا ہے قاعدہ. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ ہے اب تک کہ ایسے اعداد ہیں، ان کو ادات کہتے ہیں. ادات ایسے ادات ہیں کہ ادوات اس کی جمع آتی ہے کہ جو استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ادوات الاستفہام ہے یہ، اور ان میں من، متا، کیفا، ما یہ سب آتے ہیں، اینا. تو ان کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، ان کے معنی آپ کو یاد کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ یاد کیے بغیر کوئی اور اس کا قاعدہ نہیں. صحیح ہے. آج صرف میں بھی تھوڑی سی کچھ اضافی بات ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے مضارع کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ مضارع کو بعض حروف جزم دیتے ہیں، جوازم مضارع ہے نا. تو یہ تھا یعبد، اگر ان لم، لما، لام امر اور لائے نہی لگ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کرتے ہیں مثلا لم لگا تو ایک تو یہ اس کو نفی بنا دیتا ہے، دوسرا یہ اس کو ماضی بنا دیتا ہے، تیسرا یہ کہ آخر میں اس میں جزم آ جاتا ہے. تو لم یعبدو جو تھا یعبدو یہ یعبد بن جاتا ہے، پیش اس کا جزم بن جائے گا. اور جہاں جزم کی اور صورتیں کیا ہے کہ نون اعرابی گر جائے، یہ نون جو ہے اضافی تثنیہ میں اور جمع میں جو آتا ہے یہ بھی گر جائے گا، یہ بھی گر جائے گا. یہ نہیں گرے گا اس لیے کہ یہ نون نسوہ ہے، عورت جمع عورتوں کا جو ہے اس کا جو نون ہے یہ مضبوط ہے، یہ نہیں ہلتا اپنی جگہ سے. اسی طرح یہ نون گرے گا، یہ جزم بن جائے گا، یہ نون گرے گا، یہ بھی جزم بن جائے گا. یہ اس کو جزم لگا دیں گے، اس کا بھی نون گرے گا، اس کا بھی گرے گا، اس کا بھی گرے گا، اس کا نہیں گرے گا کیونکہ یہ نون نسوہ ہے. نون نسوہ وہ نون جو عورت ہونے کی علامت ہے جماعت کے اندر. تو سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، جمع غائب عورتوں کی جو ہوتی ہے اور جمع حاضر، ان دونوں میں یہ نون نہیں گرتا، باقی ہر جگہ نون گر جاتا ہے. اور دیکھیے اسی طرح معنی اس کے بدل جاتے ہیں. اچھا، ان میں سے ایک آپ کو بتایا تھا یہ امر بھی ہے، امر، لام امر. تو لام امر کو آج دیکھتے ہیں کہ لام امر کیا کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے. یہ ذرا سا ایک انیوژل سی چیز ہے، اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے غور سے، توجہ سے. 14 صیغوں میں سے یہ 8 آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت، بیچ کے میں نے چھپا دیے ہیں. جو 8 نظر آ رہے ہیں ان کا قاعدہ تو آسان ہے کہ لام امر لگائیے مضارع پر. جب آپ لام لگا دیں گے تو ایک تو لام لگ جائے گا، لام زیر والا لگے گا اور آخر میں ساکن کر دیجیے، بات آسان ہو گئی اور اس سے حکم بن جائے گا. یعبدو کا مطلب تھا وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا، ہے نا. آپ جب اس پہ لام امر لگا دیتے ہیں تو اب یہ مستقبل بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے یہ؟ لیعبد، چاہیے کہ وہ ایک مرد عبادت کرے، اس ایک مرد کو عبادت کرنا چاہیے، یہ مطلب بن جاتا ہے اس کا. لیعبدا، وہی نون اعرابی گرائیں گے، لیعبدا، اور وہی بات ہو جائے گی. مطلب اب اس کا کیا ہوگا؟ چاہیے کہ وہ 2 مرد عبادت کریں. لیعبدو، چاہیے کہ وہ سب مرد عبادت کریں. گویا ان کو حکم دیا جا رہا ہے غائب کی حالت میں، وہ غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے، تو غائب کو حکم ایسے دیا جاتا ہے کہ وہ عبادت کریں. وہ ایک عورت عبادت کرے، لتعبدا، چاہیے کہ وہ دونوں عورتیں عبادت کریں. لیعبدنا، وہ سب عورتیں عبادت کریں. اور آخر میں لیعبد، میں عبادت کروں. لنعبد، چاہیے کہ ہم سب عبادت کریں. ان سب میں تو یہ ایسے آ جاتا ہے، لی لگا کے بن جاتا معاملہ. لیکن جو بیچ کے رہ گئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کہاں رہ گئے، وہ ہے سیکنڈ پرسن. یہ تو فرسٹ پرسن ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے. بیچ میں سیکنڈ پرسن جو ہے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا کی یہ 6 جو گروپ ہیں، ان میں جب حکم دیا جاتا ہے تو چونکہ یہ سامنے ہوتے ہیں، سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں، آپ کے بالکل مخاطب ہوتے ہیں. مخاطب، آپ مخاطب ہیں، خطاب کرنے والے. مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو ان سے جب آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں. وہاں آپ چاہیے کہ وہ ایسا کرے نہیں کہتے، بلکہ ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں. تو لام امر نہیں لگاتے بلکہ سیدھا حکم دیتے ہیں بغیر لام کے. پچھلی دفعہ اس لیے اس کی وضاحت نہیں کی تھی کہ بہت گنجلک ہو جاتا، تو آسانی کے ساتھ
اب آپ کے ذہن میں یہ بات تو آ گئی کہ ایسے چل رہا ہے ان میں تھرڈ اور فرسٹ پرسن کے اندر، لیکن سیکنڈ پرسن میں یعنی مخاطب میں اس کی ترتیب دوسری ہے. وہ کیا ہے وہ آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ رہ گیا ہمارا ہے نا سیکنڈ پرسن. اب اس میں لی لگا کے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کا دوسرا طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں 5 رول ہیں، 5 اسٹیپس آپ کو فالو کرنے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ مضارع لے لیں. جس کو بھی بنانا ہے امر، سیکنڈ پرسن کو، سامنے والے کو جس چیز کا حکم دینا ہے، دعا کرنی ہے، اس سے درخواست کرنی ہے، اس کا پہلے مضارع اٹھا لیجیے، جو بھی مضارع. نمبر 2، مضارع کا علامت مضارع ہٹا لیجیے. مضارع اٹھایا اور اس کی علامت مضارع گرا دی. علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ الف تا یا نون، ہے نا. ناتی، نون الف تا یا، اتین ناتی، جس طرح بھی یاد کریں. جو شروع میں لگی ہے علامت مضارع، علامت مضارع جو شروع میں لگی ہوتی ہے، عبد یعبد، تعبد، نعبد، اعبد، یہ جو حمزہ تا نون یہ سب آ رہا ہے، یہ علامت مضارع، تو اس کو گرا دیجیے. اس کے بعد اس کے ساتھ ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ علامت مضارع گرا دیں گے تو اب جو پہلا صیغہ ہوگا، پہلا حرف ہوگا بلکہ، وہ ساکن ہوگا، اور ساکن سے شروع نہیں ہوتا عربی کا کوئی لفظ. تو آپ کو ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا، جیسا پیچھے بھی عرض کیا تھا. تو وہ حمزۃ الوصل لگا دیجیے. اس کے بعد کیا کیجیے کہ جو آپ کا حمزۃ الوصل لگا ہے، اس کے اوپر یا تو ضمہ لگانا پڑے گا آپ کو، یا کسرہ لگانا پڑے گا. یہ ہم ثلاثی مجرد کی بات کر رہے ہیں ابھی. ثلاثی مجرد سے مراد یہ کہ وہ ورب جو 3 جن کے ہوتے ہیں روٹ لیٹر، 4 والوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کو چھوڑ دیجیے. 3 سے زائد کی بات نہیں ہو رہی، بس خالی 3 ہی جن میں ہوتے ہیں شروع کے لیٹر، جن کو روٹ لیٹرز کہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو ان میں حمزۃ الوصل لگایا. حمزۃ الوصل کے ساتھ اب پیش ہوگا یا زیر ہوگا، ان میں سے کوئی ایک ہوگا. کیسے آئے گا وہ آگے بتاتا ہوں. اور اس کے بعد آخر میں کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ امر بنا رہے ہیں نا، امر کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. تو آپ اس کو آخر میں جزم دے دیجیے، جزمی حالت میں ڈال دیجیے. تو دوبارہ دیکھ لیجیے. سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ ایک مضارع پکڑ لیا، ابھی پکڑتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اس کی علامت مضارع کو ہٹایا. اس سے جیسے ہی ہٹایا تو آپ کو نظر آیا کہ بیچارے کا جو پہلا حرف ہے وہ جو بھی تھا وہ ساکن ہے. اب ساکن ہے تو اس کو حمزۃ الوصل دینا پڑے گا. وہ حمزۃ الوصل لگا دیجیے. حمزۃ الوصل پہ اب زبر لگاؤں کہ زیر لگاؤں کہ پیش لگاؤں؟ تو نہیں، آپ خالی پیش اور زیر لگا سکتے ہیں، زبر لگا ہی نہیں سکتے ان کیسز میں. 3 والے فارم کی بات ہو رہی ہے خالی. وہ لگانے کے بعد کہاں کیا لگانا ہے اس کا رول ابھی آگے بتاتا ہوں. اور اس کے بعد آخری والے کو ساکن کر دیجیے، آخری والے کو مجزوم کر دیجیے. بس یہ آپ کا امر بن گیا. تو اب اس کی مثال دیکھیے، کہاں آپ کسرہ لگائیں گے اور کہاں آپ ضمہ لگائیں گے. تو اس کا بس ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے کہ آپ کو اس کا جو بیچ والا حرف ہے، جس کو عین کلمہ کہتے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اسکیل پڑھے تھے تو بتایا تھا کہ ہر ورب کا، ہر اسم کا، ہر ایک کا اسکیل بناتے ہیں فا عین لام پر. اگر 3 ہے تو فا عین لام. پہلے کلمے کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ کہتے ہیں، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں. تو اس میں کریں گے کیا؟ عین کلمے کو دیکھیے. عین کلمہ کیا ہے اس میں؟ یہ تو علامت مضارع ہے، اس کو ہٹا دیجیے، اس کی بھی بات نہیں ہو رہی. یسمعو کا یہ علامت مضارع ہے تو یہ ہٹائیے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین میم عین. سمع ہے اس کا، سمع، سمع. تو سین، میم اور عین، یہ 3 لیٹر ہے. ٹھیک ہے. جب یہ 3 لیٹر ہے تو ان میں سے بیچ والا کون سا ہے؟ وہ جو عین کلمہ ہوتا ہے، فا عین لام، عین بیچ کا ہوتا ہے، تو یہ عین ہے. عین والے پر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر کے زیر، زبر. دیکھیے اگر اس پر زبر لگا ہو تو پھر حمزۃ الوصل پہ زیر لگائیں گے. اگر اس پہ زیر لگا ہو تو بھی حمزۃ الوصل پہ زیر لگائیں گے. زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل پہ زیر لگائیں گے. اور اگر اس عین کلمہ پر بیچ والے پر پیش ہو تو حمزۃ الوصل پر پیش لگائیں گے. تو دیکھیے سمع سے یسمع مضارع تھا، یسمع کا آپ نے یا گرایا. جیسے ہی آپ نے یہ یا گرایا تو سین پر کیا ہے؟ سین پر جزم ہے، سین تو ساکن ہے. ساکن تو آپ بول ہی نہیں سکتے، تو آپ کو اس سے پہلے کیا لگانا پڑے گا؟ حمزۃ الوصل. تو جیسے حمزۃ الوصل لگایا، اب آپ نے فوراً دیکھا کہ جو عین کلمہ ہے وہ اس میں میم ہے اور میم پر زبر ہے، یا میم کے نیچے زیر ہے. جو بھی عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے یا اس پر زبر ہے. تینوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، زبر ہو یا زیر ہو، تو اس صورت میں آپ حمزۃ الوصل کے نیچے زیر ہی لگائیں گے. زیر 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 تینوں میں. اور پھر آخر والے کو ساکن کر دیں گے. تو بنے گا یسمع سے اسمع، یضرب سے اضرب، یفتح سے افتح. اور اس کے برعکس اگر اس پر پیش تھا تو علامت مضارع گرائی، عین دیکھیں ساکن ہو گیا. حمزۃ الوصل لگایا، اب علامت مضارع
کا جو عین کلمہ ہے اس پر پیش ہے تو وہی پیش یہاں پر بھی لگائیں گے. تو اعبد انصر، تو یعبدو سے اعبد عبادت کرو، ینصرو سے انصر مدد کرو، یخرجو سے اخرج نکل جاؤ. اس طرح سے یہ پورا چلتا ہے. لیکن یہ ذرا زیادہ بھاری ہو گیا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں دوبارہ دہرا لیں گے. بہرحال اس کی ایک مثال خالی ہم دیکھ لیتے. دیکھیے تعبدو تھا، تعبدو، عبدا یعبدو آپ نے گردان یاد کی ہے، عبدا عبدا عبدو عبدت عبدتا ہے نا. تو اسی طرح تعبدو ہے، تو تعبدو سے آپ لے کے چلیے تعبدو، تعبدو، کیونکہ یہ صرف 6 سے ہوگی بات. اب ہم لام والی بات کر چکے ہیں، یہاں صرف 6 سے تعلق ہوگا ہمارا. تم انتا والے، تو انتا انتما انتم انتی انتما انتن، یہ 6 ہے. تعبدو تو علامت مضارع گرائی، جیسے ہی گرائی تو کیا بنا؟ عین ساکن ہو گیا. اب ساکن تو پڑھ نہیں سکتے، حمزۃ الوصل لگائیے. حمزۃ الوصل لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ عین کلمہ پر پیش ہے یا کیا ہے. دیکھا تو پیش ہے، پیش ہے تو اس پر بھی پیش لگا دیجیے اور اس کو آخر والے کو ساکن کر دیجیے. جیسے ساکن کیا تو بنا اعبد، اعبد. تسنیہ کے لیے بھی یہی کیا، یہ ہٹایا تو یہ بنا. اب یہ عین کو پڑھ نہیں سکتے، حمزۃ الوصل لگایا. عین کلمہ پر دیکھا کیا ہے، یعنی بیچ والے کلمے پر عبادہ، عین بادا میں سے، عین با دال میں سے بیچ والا با ہے، با پر پیش ہے، پیش ہے تو اس پر بھی پیش لگا دی. اعبد اعبدانی، اور یہ علامت مضارع ہے، اس کو بھی گرا کے مجزوم بنا لیجیے اعبدا. تعبدون میں بھی یہ کرنا پڑے گا، وہ ہٹایا. اعبدون تھا، اعبدو رہ جائے گا، نون گرانا پڑے گا. اعبدینا تھا، نون گرانا پڑے گا، اعبدی رہ جائے گا. تعبدانی تسنیہ تھا، اعبد دانی نون گرایا، اعبدا، اعبدا ہو گیا. اور آخر میں تعبدنا. اب یہ عین جو ہے یہ اعرابی نہیں ہے بلکہ یہ نون نسوہ ہے، تو اعبدنا ہی رہے گا. تعبدنا اعبدنا. اس طریقے سے امر کے صیغے سیکنڈ پرسن میں چلتے ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ تعالی اگلے 4-5 سبق، 3-4 سبق کے بعد خود عربی کا معلم میں عربک ٹیوٹر کے اندر آئے گا، تو اس میں بھی اس کو ذرا اور تفصیل سے دیکھ لیں گے. لیکن صرف میں بھی چونکہ یہی سبق چل رہا تھا تو سوچا کہ اس کا گزارا کر لیتے ہیں. بھاری ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، دوبارہ دہرائیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کتاب الاساسی میں ہم یہاں تھے. التدریب الرابع عشر، 14ویں مشق. مثال وہ کہہ رہے ہیں کہ من انتا، تو آگے نام ہے تو آپ بتائیں گے انا بکر. تو آپ کو خالی بتا رہے ہیں سوال کیسے کیا جاتا ہے. من آج بھی آپ نے پڑھا کہ من کے معنی کون کے. من انتی، تو کون ہے اے عورت. انا خدیجہ، تو من انتا تو کہیں گے انا، اگر کوئی محمد کسی کا نام ہے تو انا محمد. من انتی انا فاطمہ. من ہوا وہ کون ہے، ہوا محمد. من ہیا یہ کون ہے، ہیا فاطمہ. وہ آپ کو گردان سکھا رہے ہیں، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ کو دوسرے انداز سے. 15ویں تدریب کیا ہے، الخامس عشر، اجب ثم مکتب. اس کا جواب دیجیے اور پھر لکھیے بھی. تو آپ لکھ لیجیے اپنے طور پہ جس کو لکھنا ہو. هل انت من پاکستان، کیا آپ پاکستان سے ہیں، کیا آپ پاکستانی ہیں، یعنی پاکستان سے. نعم انا من پاکستان، جی ہاں میں پاکستان سے ہوں. انا من پاکستان. هل انت من امریکہ، کیا آپ امریکہ سے ہیں. نعم انا من امریکہ. یا لا انا من بریطانیہ، لا ما انا من امریکہ، میں نہیں ہوں. یا لست انا من امریکہ، لستو بھی لگا سکتے ہیں، لیسا سے آتا ہے نا، وہ بھی پڑھا نہیں، آگے پڑھیں گے تفصیل سے. هل انت من فرنسا، آپ کیا فرانس سے ہیں. لا انا من بریطانیہ، انا من پاکستان، انا من الہند. هل انت من الهند، نعم انا من الهند. یا لا انا من پاکستان. هل انت من اليابان، کہ آپ جاپان سے ہیں. لا انا من پاکستان. جو بھی. اگلا سبق یہ بھی آسان ہے. فی البیت، گھر میں اب باتیں ہو رہی ہیں، چیزیں کیا ہیں، کیا کیا سامان آپ کے یہاں ہیں. للبیت مدخل واسع. دیکھیے جار مجرور ہے، میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور اگر شروع میں بھی آ جائے اسی لیے حرف جر کی وجہ سے لی حرف جر، بیتی مجرور، جار مجرور جہاں بھی آئے وہ ہمیشہ خبر بنتا ہے. اور مدخل واسع موصوف صفت سے. مدخل مطلب داخل ہونے کی جگہ، یعنی انٹرنس. گھر میں مدخل واسع ہے، گھر میں ایک وسیع انٹرنس ہے، بگ انٹرنس ہے. مدخل داخل ہونے کی جگہ، یعنی جو شروع میں جو لاؤنج ہوتا ہے
लाउंज بھی بلکہ نہیں کہنا چاہیے، وہ جو انٹرنس پہ آپ ایک بڑا سا ہمارے یہاں برآمدہ جس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے، اردو میں کہا جاتا ہے برآمدہ، جس پہ آمد ہوتی ہے لوگوں کی، جس سے برآمد ہوتے ہیں لوگ، جس سے لوگ آخر داخل ہوتے ہیں. تو انٹرنس واسع وسیع کشادہ، تو گھر میں ایک کشادہ برآمدہ ہے. علی الیمین دائیں طرف حجرۃ النوم سلیپنگ روم ہے یعنی بیڈ روم ہے. والحمام اور غسل خانہ ہے. ودورۃ المیاہ اور واٹر کلوزٹ، یہ ٹھیک اس کا ترجمہ ہے. دورہ گھومنا، ایک جو اس کا پورا پانی کا سرکٹ چلتا رہتا ہے، اور میاہ پانی کے لیے مضاف الیہ، اور ٹوائلٹ ہے صحیح واش روم. وعلی الیسار اور بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ المطبخ، وعلی الیساری المطبخ، اور لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف مطبخ ہے کچن. وحجرۃ الطعام اور کھانے کا کمرہ یعنی ڈائننگ روم ہے. وحجرۃ المکتب اسٹڈی روم مضاف الیہ، پڑھنے کا کمرہ. مکتب حجرہ کمرہ جس میں بیٹھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کتاب وتاب لے کے لائبریری ٹائپ کا روم. فی الطابق غلط ہے، فی الطابق الثانی وہ سیکنڈ لیول پہ ہے. اس میں کچھ کتابتی غلطیاں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے فی کی وجہ سے اس کو مجرور ہونا چاہیے. الطابقی الثانی، طبقہ ثانی سیکنڈ لیول، سیکنڈ فلور پہ ہے، سیکنڈ فلور پہ ہے اسٹڈی روم. وفی المدخل انٹرنس میں اشیاء کثیرۃ بہت سی چیزیں، اشیاء شیء کی جمع ہے اور غیر منصرف ہے، اس لیے اشیاء آیا، اشیاء نہیں آیا، لیکن جمع غیر عاقل ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث کا صیغہ لایا اس کی صفت میں. وہ جو میں استثناء اسٹرکس کر کے لگاتا تھا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو ایک ایکسیپشن ہے، ہر چیز کی رعایت ہوگی، اس کو ایز اے جماعت ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لے آتے ہیں کثیرۃ. وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں انٹرنس پہ. بساط، بساط کہتے ہیں کارپیٹ کو، یہ جو رگ ہے. وہ منضدہ یہ تپائی، چھوٹی سی ٹیبل. وہ اریکہ، اریکہ کہتے ہیں عموماً تخت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بڑے صوفے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. وہ مقعد، مقعد ہونا چاہیے، مقعد یہ ایک صوفہ، چھوٹا صوفہ جو بیٹھنے کی سیٹی. وہ کرسی اور کرسی. وہ فی السقف اور چھت پہ، سقف کہتے ہیں سیلنگ کو. سیلنگ میں کیا ہے؟ سوریہ، شینڈلیر، فانوس. وہ مصباح اور ایک لیمپ ہے، بلب. مصباح چراغ کو کہتے ہیں. وعلی الحائط اور دیوار پر مرآت آئینہ ہے، آئینہ مرآت. یہ الف مد کے ساتھ ہے، یعنی ایک اور دو الف ہے، حمزہ اور دوسرا الف، ورنہ وہ خالی ایک حمزہ ہو تو مرآ وہ عورت کے لیے جائے گا. مرآ اصل میں اس کے لیے پڑھتے ہیں، المرآ وہ عورت کے لیے آتا ہے، لیکن یہ مرآت ہے. مرآ روکیں گے تو مرآ آئینے کے لیے. المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ورف، رف کہتے ہیں شیلف، چھوٹا سا جو بنا دیا جاتا ہے دیوار میں، شیلف. علی المنضد، علی المنضدۃ تپائی پر زہریۃ کبیرہ ایک بڑا واز ہے، زہریہ گلدستہ. وعلی الرف، وعلی الرف شمسیہ. وعلی الرف اور اس شیلف پر کیا ہے؟ کتب کتابیں ہیں. وہ مجلات اور مجلے ہیں، رسائل وغیرہ. وہ جرائد میگزین وغیرہ ہے، اخبار وغیرہ، یہ سب چیزیں رکھی ہیں. تو یہ انہوں نے اسی وکیبلری کو آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو پھر اگلے سبق میں دیکھتے ہیں. قصص النبیین. حیلۃ الشیطان، تو پہلے شیطان نے کوشش تو کی، لیکن اس نے کہا صاف بات کروں گا تو مشکل ہو جائے گی، یہ پکڑ لیں گے، تو کوئی ایک چال چلنی چاہیے. تو شیطان کی چال، مضاف مضاف الیہ ہے، حیلۃ الشیطان شیطان کی چال، اسی لیے شیطان پر زیر ہے، یہ مجرور حالت میں. ولکن الشیطان، دیکھیے ان کا ان، لیکن لیت لعل وغیرہ یہ اسم کو نسب دیتے ہیں، تو یہ
اسم ہے ال سے پتہ چلا اس لیے اس کو منصوب کر دیا لیکن، انہ بھی یہی کرتا ہے، انا بھی کا انا لیکن یہ سب یہی کرتے ہیں. لیکن شیطان نے کیا کیا، وجد بابا، پایا ایک دروازہ، یدخل منہ جس سے وہ داخل ہو سکے، الی رؤوس الناس لوگوں کے دماغ میں، رأس کہتے ہیں سر کو، کھوپڑی سر، اور مضاف الیہ رؤوس الناس لوگوں کے سروں میں داخل، لوگوں کے دماغ میں گھس سکتا ہے. کان رجال کہ لوگ، اس کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے، یخافون اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، ویعبدونہ لیلا ونہارا، اور اس کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں رات اور دن، ویذکرونہ، اور اس کو یاد کرتے ہیں، ذکرا کثیرا، بہت ذکر کرنا. وکانوا یحبون اللہ، اور لوگ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے ہیں، محبت کرتے تھے. وکان اللہ یحبہم، اور اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے. ویستجیب لہم، اور ان کا دعائیں ان کی قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. وکان الناس یحبونہم، اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، اچھے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی دن رات عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور عام انسان ان سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. وَيُعَظِّمُونَ، ان کی بڑی تعظیم بھی کرتے ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان، يَعْرِفُ ذَلِكَ جَيِّدًا، اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس بات کو شیطان بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس سے واقف تھا. وَقَدْ مَاتَ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے بھی بہت سے مر بھی گئے، یعنی جو انبیاء کی اولاد تھے، نیک لوگ تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، دنیا سے چلے گئے. وَانْتَقَلُوا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں منتقل ہوئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، دنیا سے گزر گئے، نیک لوگ. ذهب الشیطان إِلَى النَّاسِ، شیطان آیا، یعنی مراد گیا، تو گیا شیطان انسانوں کے پاس. وَذَكَرَ هَؤُلَاءِ الرِّجَالَ، اور ان سے تذکرہ کیا ان مردوں کا، وہ نیک لوگ کے جو اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، اللہ کی بندگی کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو مر گئے تھے، کہ یہ نیک لوگ جو دنیا سے چلے گئے. وقال، اور کہا، کیف کان فیکم فلان وفلان وفلان، کیسے تھے تمہارے درمیان وہ صاحب اور وہ کتنے بڑے بڑے بزرگ یہ تو تھے، یہ سب کیسے تھے. قالوا، کہنے لگے، سبحان اللہ، کیا اللہ کی پاکیزگی، اللہ ہی پاک ہے. رجال اللہ و اولیاؤہ، اللہ کے بندے، اللہ کے مرد، اللہ کے لوگ، اللہ والے، و اولیاء، اور اللہ کے دوست. اولئک، یہ لوگ، اذا دعوا، جب بھی پکارتے، یعنی اللہ سے دعا کرتے، اجابہم، اللہ ان کو جواب دیتا ہے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. واذا سالوا، اور جب اللہ سوال سے وہ سوال کرتے، یعنی جب وہ سوال کرتے اللہ سے، انڈرسٹوڈ ہے، جب وہ سوال کرتے، اعطاہم، اللہ انہیں دیتا، عطا فرماتا. صور الصالحین، نیک لوگوں کی تصویریں، نیک لوگوں کی شباہت، شبیہیں، تصویریں. قال الشیطان، شیطان نے کہا، فکیف حزنکم علیہم، تمہارا غم کیسا ہے ان کے بارے میں، کتنا غم زدہ ہو تم لوگ. قالوا شدید، کہنے لگے بہت شدید غم. قالوا وکیف اشتیاقکم الیہم، اور تمہارا شوق کیسا ہے ان کی طرف، یعنی انہیں ملنے کا تمہیں کتنا شوق ہے. قالوا عظیم، کہنے لگے بہت ہے، بڑا شوق ہے ہمیں. قال، کہنے لگا شیطان، ولماذا، کیوں نہیں. دیکھیں ابھی آیا تھا نا، ماذا، لماذا، وائی ناٹ، واٹ فار ناٹ، اس طرح مطلب کہ کیوں نہیں، لماذا، کیوں نہیں، لا تنظرون الیہم، تم ان کو دیکھتے، کل یوم، ہر روز، تم ان کو ہر روز دیکھتے کیوں نہیں، پھر ان سے ملتے کیوں نہیں. قالوا، کہنے لگے، وکیف السبیل الی ذلک، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو راستہ اس چیز کی طرف، وقد ماتوا، حالانکہ وہ تم مر گئے، ان کا تو انتقال ہو چکا، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. قال، کہنے لگا شیطان، اعملوا لهم صورا، بنا لو ان کے لیے تصویریں، یعنی ان کی جیسی تمہیں شکلیں یاد ہیں وہ کس طرح کے تھے، ان کے لیے ایک چھوٹی سی تصویر جیسا کچھ بنا لو، ایک آئیڈیا بنا لو جو تمہیں ان کا ایک ریمائنڈر کے طور پر ہو. وانظروا الیہا کل صباح، اور دیکھا کرو ان تصویروں کی طرف ہر روز. واعجب الناس برأی ابلیس، پسند آئی لوگوں کو، لوگوں نے پسند کی ابلیس کی یہ رائے، تو آئیڈیا اچھا ہے، ہمارے ذہنوں میں ان کی شکلیں ہیں، ہم تو ان سے ملے، ابھی تو ہمارے سامنے انتقال ہوا ہے، ریسنٹ لوگ ہیں. وصوروا الصالحین، اور انہوں نے تصویر بنا لی نیک لوگوں کی. وکانوا ينظرون الى هذه الصور كل يوم، اور وہ دیکھا کرتے تھے ان تصویروں کو ہر روز. واذا راوها، جب بھی وہ ان تصویروں کو دیکھتے تھے، ذکروا، یاد کیا کرتے تھے، اولئک الصالحین،
ان نیک لوگوں کو یاد کر لیا کرتے تھے. من الصور الى التماثیل، ابھی تو خود خالی ایک تصویر تھی، خاکہ سا تھا، ایک ہلکا سا ہیولا سا تھا، اب ان کو ایک تماثیل کی طرح بنایا گیا، مجسمے کی طرح، اسٹیچوز کی طرح بنایا گیا. وانتقلوا من الصور الى التماثیل، اب یہ تصویریں، کیونکہ بعد والے جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شکل یاد نہیں، اس کو دیکھ کے ہمیں تو وہ یاد نہیں آ رہا ہے، اوپر نانا مجھے تو ان کی شکل یاد ہی نہیں ہے، وہ فلاں بزرگ میں تو جانتے نہیں، امام غزالی کی کیسی شکل تھی، شاہ ولی اللہ کی کیسی شکل تھی، مجھے کیا معلوم. تو جو قریب کے تھے ان کے لیے تو خالی ایک ہلکا سا امیج بھی بنانے سے ان کو یاد آ جاتا دیوار پہ، ان لوگوں کو نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے کچھ شکلیں ہونی چاہیے. منتقل ہو گئے لوگ تصویر سے، لوگ چل پڑے تصویر سے مجسموں کی طرف. وعملوا للصالحین تماثیل کثیرہ، اور انہوں نے بنا لیے نیک لوگوں کی اسٹیچوز بہت زیادہ. ووضعوها، اور رکھے وہ اسٹیچو، وہ مجسمے، فی بیوتہم، اپنے گھروں میں، وفی مساجدہم، ان کی مسجدوں میں بھی رکھنے لگے. وکانوا یعبدون اللہ، حالانکہ وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. لا یشرکون بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. وکانوا یعرفون، اور وہ جانتے تھے، ان ہذہ تماثیل للصالحین، کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں، تصویریں ہیں، کچھ مجسمے ہیں، اسکلپچرز ہیں. وان ہذہ حجارہ، اور یہ کہ یہ ساری کی ساری پتھر ہیں. لا تنفعهم ولا تضرهم ولا ترزقهم، یہ نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہی رزق دیتے. ولکنہم کانوا یتبرکون بها ویعظمونها، لیکن وہ اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے. لانها تماثیل للصالحین، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی شبیہات تھیں. وکثرت هذه التماثیل فیہم، اب اس میں مبالغہ شروع ہو گیا، اضافہ شروع ہو گیا، بڑھ گئیں یہ تمثیلیں، یہ مثالیں، یہ اسٹیچوز ان میں. وَكَثُرَ تَعْظِيمُهَا، اور ان کا تعظیم کرنا، جو اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑھ گئی. وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، جب بھی اب کوئی نیک آدمی مرتا، عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا، تو ایک اس کے لیے بھی بنا لیتے. وَسَمُّوهُ بِاسْمِهِ، اور اس کو اس کا نام بھی دے دیتے. بس یہاں سے ہی بت پرستی کی ابتدا ہوئی. وَمَضَاهَا مِنَ التَّمَاثِيلِ إِلَى الْأَصْنَامِ، اب یہ تمثیلیں جو تھیں ان سے اب انہوں نے باقاعدہ بت پرستی شروع کر دی، بت بنانا شروع کر دی. یہ تمثال جو تھے، پہلے تو یہ خالی ایک تصویر جو اسکیچ ہوتا ہے وہ تھا، اس سے وہ تماثیل پہ آئے جو باقاعدہ شکل جس میں نظر آئے، اور فائنلی وہ اس کو اس پکچر سے اب آ گئے اصنام پہ، بتوں پر. وَمَضَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یہ لوگ گزر گئے. وَرَأَى الْأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ، تو ان کی اولاد نے دیکھا اپنے باپ داداؤں کو، یتبرکون بہا، اس سے برکت لیتے ہیں، یہ تو پہچانتے نہیں تھے ان لوگوں کو. وَرَأَوْا آبَاءَهُمْ يُعَظِّمُونَهَا تَعْظِيمًا شَدِيدًا، اور انہوں نے دیکھا اپنے باپ داداؤں کو کہ وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں. وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ، اور وہ دیکھا کرتے تھے اپنے باپ داداؤں کو، يُقَبِّلُونَ هَٰذِهِ التَّمَاثِيلِ، اس تصویر کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں. وَيَلْمَسُونَهَا، کبھی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. وَيَدْعُونَ عِندَهَا، کبھی اس کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں. وَكَانُوا يَرَوْنَهُمْ، اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ يَخْفِضُونَ رُؤُوسَهُمْ، کہ وہ اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے ہیں. وَيَرْكَعُونَ عِندَهَا، اور کبھی کبھی جھک جاتے ہیں ان کے آگے. فَزَادَ الْأَبْنَاءُ عَلَى الْآبَاءِ، تو اولاد نے اپنے باپ داداؤں سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ کام کرنا شروع کر دیا. وَصَارُوا يَسْجُدُونَ لَهَا، وہ تو جھکتے تھے، یہ بالکل سجدے ہی میں چلے گئے، تو یہ ہو گئے سجدے کرنے والے ان بتوں کے لیے. وَصَارُوا يَسْأَلُونَ، اور ان سے ہی سوال کرنے لگے. وہ تو ان کے پاس کھڑے ہو کے اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ ہی کی بندگی کرتے تھے، لیکن یہ پہچانتے نہیں تھے ان کی اولاد ہے. وَيَذْبَحُونَ لَهَا، انہی کے لیے ذبح کرنے لگے. وَهَكَذَا صَارَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً، اور یہ سارے کے سارے اس طریقے سے یہ سب اصنام بت الہ بنا لیے گئے. وَصَارَ النَّاسُ يَعْبُدُونَهَا، اور یہ سارے لوگ ان کی عبادت کرنے لگے. كَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، جس طرح سے وہ عبادت کرتے تھے اللہ کی اس سے پہلے. وَكَثُرَتْ هَٰذِهِ الْآلِهَةُ، فِي آلِهَةَ، الہ کی جمع ہے آلہہ، اور کثرت ہو گئی ان الہ کی، ان معبودوں کی، ان کے درمیان. هذا ود، یہ ود ہے. وذلك سواع، اور یہ سواع ہے. وهذا يغوث، یہ یغوث ہے. وذلك يعوق، اور وہ یعوق ہے. وهذا نصر، اور یہ نصر ہے. تو یہ سب انہوں نے ان کے نام رکھ دیے مختلف مختلف. انشاءاللہ تعالی اس کو آگے جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.